شاہ صاحب سے آج کی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ امام پاک کی شان کیا ہے، قرآن و حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نواسے کی کیا شان بیان کرتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتاب المجید والقرآن الحمید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس علی البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ تعالی مولانا العظیم۔ انتہائی عزت و احترام و تکریم کے لائق جناب پروفیسر اعجاز بشیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا، اور آپ مبارک کے مستحق ہیں کہ جس طرح آپ ہمیشہ خوبصورت پروگرام کرتے ہیں، آج بھی آپ نے اس مقدس دن کے حوالے سے میں خوبصورت کہوں تو یہ مناسب نہیں، بلکہ خوبصورت ترین پروگرام کا اہتمام کیا۔ بہت شکریہ سر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ، ماشاءاللہ، کچھ نام ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جن ناموں میں ہی اللہ نے چاشنی رکھی ہے۔ بے شک بے شک۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ امام حسن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے ہیں، بے شک بے شک، حضور کے کندھوں کے سوار ہیں۔ بے شک۔ امام حسن مجتبیٰ جن کے بابا علی مرتضیٰ ہیں، سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ عظمتوں کے استاجدار کا نام ہے، جن کی ماں سیدہ زہرا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام حسن مجتبیٰ کی عظمتوں کے کیا کہنے، حسین کے بڑے بھائی کا نام امام حسن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ولادت کا ذکر، آپ نے روایت ذکر فرمائی، اس سے مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ امام حسن مجتبیٰ کی ولادت پہ حضور کی چچی جان نے جو خواب دیکھا، فرمایا حضور میں نے آپ کے جسم کا ٹکڑا مبارک گرتے تھے۔ بے شک بے شک۔ حضور کے جسم کا ٹکڑا گرا، سرکار اس کی تعبیر فرماتے ہیں زہرا کے گھر میں شہزادہ ہوگا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، وہ تیری گود میں آئے گا۔ اب ہوا شہزادہ، آیا ان کی گود میں۔ امام حسن کی گویا ایک عظمت یہ ہے، حسن محمد کے جسم کے ٹکڑے کا نام ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ محمد کے عربی کے جسم کے ٹکڑے کا نام ہے۔ اور میں نے آپ کے پروگرام میں پچھلے سال یہ بات ذکر کی تھی، میں اس کا اشارہ دے دوں، جس کی جوتی عرش سے اوپر جاتی ہے، اس کے جسم کے ٹکڑے کی عظمتوں کو کوئی کیسے جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس سے بڑھ کے ایک اور بات ذرا توجہ فرمائیں گے تو یہ عالم نے لکھی ہے، امام حسن مجتبیٰ کا اسم گرامی خود رسالت مآب نے رکھا۔ بے شک بے شک بے شک۔ رسالت مآب کا کوئی بھی عمل اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، نبی کا ہر کام خدا کی مرضی سے ہوتا ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن اس کے بارے میں حضور نے خود فرمایا کہ یہ نام وہ نام ہے امام حسن کا، امام حسن یا امام حسین سے پہلے زمین پہ یہ نام کسی کے نہیں رکھے۔ بے شک بے شک بے شک۔ یہ آسمانی اسماء مبارکہ ہے۔ پھر کیا ہوا، امام حسن مجتبیٰ کا نام آیا رب کی طرف سے، لے کے آئے جبریل امین علیہ السلام، بے شک، اور رکھا نبیوں کے سلطان نے۔ بے شک۔ اب نام کیا رکھا، بھیجنے والا اللہ، لانے والے جبریل، رکھنے والے سید کونین۔ میں نہ بھیجنے والے کی مثال، نہ لانے والے کی مثال، نہ رکھنے والے کی مثال۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کا نام رکھا جاتا ہے وہ بھی زمانے میں بے مثال۔ اب آگے بڑھ کے پھر نام رکھا کیا، حسن۔ حسن، حسن کا معنی ہے سونا، سونا، خوبصورت۔ یا امام حسن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو امام حسن کی کم از کم کچھ عظمتوں کے ذکر اور چرچے ہونے چاہیے۔ بے شک بے شک۔ حسن کا نام ہے سونا، خوبصورت۔ ایک ہے کسی کو خوبصورت میں اور آپ کہتے ہیں، اس کی اہمیت کچھ اور ہوتی ہے۔ ایک ہے کسی کو خوبصورت ہمارے بابا مہر علی کہتے ہیں، وہ الگ بات ہوتی ہے۔ کسی کو خوبصورت غوث پاک کہیں، وہ الگ حیثیت رکھتا ہے۔ کسی کو خوبصورت صدیق اکبر کہیں، الگ پوزیشن ہے۔ کسی کو خوبصورت مولا کائنات کہیں، الگ پوزیشن ہے۔ لیکن جسے نبیوں کا سلطان بھی خوبصورت کہے، جسے جبریل امین بھی خوبصورت کہے، جسے خدا بھی خوبصورت کہے، اس کا مطلب ہے اس کی خوبصورتی وہ ہے
جس خوبصورتی پہ کوئی حرف نہیں آ سکتا. بے شک سبحان اللہ. گویا سبحان یہ کہا جا سکتا ہے ان کے حسن میں شک کرنے والا مشکوک تو ہو واہ سکتا واہ. ہے لیکن اس حسن میں کوئی شبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے. جسے خدا بھی حسن کہے, جسے جبریل بھی حسن کہے, جسے محمد عربی بھی حسن کہے. واہ واہ واہ. امام حسن مجتبیٰ کی عظمتوں کے کیا کہنے. سیدنا امام حسن مجتبیٰ آپ کو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شبیہ کا, حضور کی شبیہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید کونین کی شبیہ, یہ ہم عمومی طور پہ لے لیتے ہیں کہ امام حسن حضور کی شبیہ ہے, حضور نبی پاک علیہ السلام. اور پھر آپ دیکھیں امام حسن ان ہستیوں میں سے ہیں جن ہستیوں کو 5 تن پاک کہا جاتا ہے. بے شک بے شک یعنی آیا تطہیر میں امام حسن ہے, بے شک آیا مودت میں امام حسن ہے, یعنی آل محمد کی عظمتوں کی جتنی آیات ہیں ان آیتوں میں امام حسن ہے. اور اس شان کے ساتھ ہیں. امام حسن کا ایک جملہ خود عرض کر دوں, ابن حجر حتمی مکی نے سوائق کے ذکر اندر ذکر فرمایا, امام حسن مجتبیٰ کا کسی بندے سے واسطہ پڑ گیا تو امام حسن مجتبیٰ نے اپنا تعارف خود کروایا. امام حسن نے کہا انا من اہل البیت الذی افترض اللہ مودتنا علی کل مسلم. فرمایا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ حسن کا تعارف سنو, حسن کی زبانی. فرمایا میں ان میں سے ہوں اللہ نے جن کی مودت کو پوری امت پہ فرض قرار دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پوری امت پہ فرض قرار دیا. اس سے بڑھ کے پھر میں عرض کروں, یہاں جو فرضیت ہے نا, یہ فرضیت وہ ہے جو نماز کی فرضیت سے اوپر والی فرضیت. بے شک یہ روزہ و حج و زکوٰۃ کی فرضیت سے اوپر والی فرضیت ہے. یہ ہمیں بہت سی چیزوں کو, میں نے آپ کے پچھلے پروگرام میں ایک روایت ذکر کی تھی کہ حضور نے فرمایا لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبكم لله ولرسوله. میں اے نبی کے گھر والوں تم وہ ہو تمہاری محبت کے بغیر ایمان دل میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. بہت یعنی پیاری بات. نماز کی فرضیت ہوگی ایمان کے بعد, حج کی فرضیت ہوگی ایمان کے بعد, زکوٰۃ کی فرضیت ہوگی ایمان کے بعد, لیکن ان کی محبت اس سے بھی پہلے ہے. میں اس وقت تک نماز ہی نہیں ہوتی جب تک آل محمد کا محبت نہ ہو. یا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی, یہ ہمارا قول نہیں, امام شافعی فرماتے ہیں تم وہ ہو یا اہل بیت رسول اللہ حبکم